کہ جامعۃ الرشید CPRD کے فورم سے، اپنے جامعۃ الرشید کے فورم سے، فقہ المعاملات کے فورم سے عوام الناس جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے مالی معاملات کے اندر جو اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق رکھے ہیں اس کی تعیین کے لیے ہم اپنا فرض پورا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک پریزنٹیشن ہے، اس جیسی کئی چیزیں تیار کریں گے، تحریری شکل میں بھی سب کچھ ہوں گے، لیکن خدا را اس کے لیے آپ اپنا حصہ بھی ضرور ادا کریں کہ آپ علماء کے پاس آئیں، اپنی سچویشن ڈسکس کریں، چونکہ آپ جب ہمیں پاس کوئی چیز لائیں گے تو ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کی بعثت کا مقصد کیا بتایا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے انبیاء کو بینات کھلے کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری اور پیمائش کے لیے ایک پیمانہ اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہوں۔ اللہ نے ہر نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ رکھا کہ لوگ اپنے معاملات کو عدل اور انصاف کے تحت قائم کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ ہمارا فرض ہے، اور قیامت کے دن اگر ہم سے حج اور عمرے اور ہماری نمازیں، ہماری تسبیح، ہماری تہجد پر ہمیں اجر ملے گا تو اس پر سوال بھی ہوگا، اور پھر جب اس کے اندر ہونے والی غلطیوں کے بدلے میں ہماری نمازیں اور حج کا سیٹ آف ہوا اور الٹیمیٹلی ہم نیگیٹو ہو گئے تو کون نقصان میں گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اتنی عبادات کی ہوں گی مگر لوگوں کے حق بھی ہوں گے، آخر میں جب اللہ تعالیٰ وہاں پہ سیٹ آف کریں گے تو وہ آدمی نیگیٹو ہو جائے گا۔ اس چیز کی ہماری کوشش ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب